اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، کیونکہ دین میں انسان کا بہترین سامان یہی ہے، اور جب اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے تو یہی بہترین چیز ہے۔ جو تقوی کو اپنائے رکھے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ تقوی ثابت قدمی کا ترازو ہے، یہ وہ قلعہ ہے جو انسان کے دماغ کو گمراہی سے بچاتا ہے، وہ دل کو اضطراب سے بچاتا ہے، معاشرے کو افراتفری سے بچاتا ہے۔ اس ڈیجیٹل دور میں بہت سارے پلیٹ فارم ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت ساری ونڈوز ہمیں نظر آنے لگی ہیں۔ ایک ہی آواز چند سیکنڈز میں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ ملینز تک پہنچ جاتی ہے۔ بہت سارے چہرے سامنے آئے ہیں، پرسنالٹیز سامنے آئی ہیں جو لوگوں پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، جو موجود رہتے ہیں اپنی اسپیشل ونڈوز کے تھرو، اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے، جو لوگوں میں قبول حاصل کر گئے ہیں، جن میں قبولیت کی الگ الگ وجوہات ہیں۔ کسی کا اخلاص وجہ ہوتی ہے، کسی کے قول میں حکمت نظر آتی ہے، کسی کی بات میں لوگوں کا فائدہ ہے، کوئی وطن کی خدمت میں اخلاص سے کام لیتا ہے، کوئی اپنے وطن کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی باتوں میں ایسی چیز ہوتی ہے جو اچھی توقعات کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں پر اثر انداز ہونے والے ہیں، یا جو فیمس لوگ ہیں، جو سیلیبریٹیز ہیں۔ یہ تاثیر ان لوگوں تک محدود نہیں ہے جو کوئی ٹائٹل رکھتے ہیں یا کوئی ڈگری رکھتے ہیں، بلکہ ان میں وہ سب لوگ شامل ہیں جن کی بات لوگ سنتے ہیں، جن کو دیکھتے ہیں، جن کی باتوں سے، جن کے افکار سے، یا جن کی زندگی میں چلنے کے طریقے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں سے لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کا اثر انداز بننا اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ انسان یہ جانے کہ یہ امانت ہے جو اللہ نے اس کے کندھے پہ ڈالی ہے، اور دینی طور پر، اخلاقی طور پر، اور وطن کے لحاظ سے بھی یا ملی لحاظ سے بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے۔ جتنا انسان اثر لوگوں پہ ڈالتا ہے اس کی پیمائش ویوز سے نہیں ہوتی، بلکہ اس اثر سے ہوتی ہے جو لوگوں کے اوپر پڑتا ہے، جس کے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، جس کے ذریعے لوگ بہتر بنتے ہیں، برائی کی طرف نہیں جاتے، جڑتے ہیں، تفرق میں نہیں جاتے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ یہ اثر انداز ہونے والا یہ شخص اس چیز کا تصور کرے کہ یہ چیزیں جو لوگوں کے سامنے پھیلا رہا ہے، اگر اس کی نیت اس حوالے سے درست ہے، وہ ان کے اندر امید پیدا کرنا چاہتا ہے، ان کو اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے، ان کو اپنے صلہ رحمی کی طرف لانا چاہتا ہے، اپنے وطن کے اندر اچھی پروڈکشن کرنے کی طرف لے جانا چاہتا ہے، ایمان سے ان کے دلوں کو منور کرنا چاہتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہوگا۔ کتنے الفاظ ہیں جو کسی مردہ دل کو جگا دیتے ہیں، کتنے الفاظ ہیں جو کسی گھر میں صلح کرا دیتے ہیں، کتنے الفاظ ہیں جو پوری امت کو زندگی عطا فرما دیتے ہیں، کتنے الفاظ ہیں جو کسی قوم کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان یہ جان لے کہ انسان کا بولا ہوا لفظ اس کی زندگی بدل سکتا ہے، یا لوگوں کے جو رویے ہیں وہ بدل سکتے ہیں، کسی ایک لفظ کی وجہ سے کسی شخص کے دل میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کو بدلنے پر مجبور ہو جائے، وہ اپنے ہر چھوٹے اور بڑے کام میں اللہ کو نگران بنا لے۔ کتنا اچھا ہو کہ ہر شخص کو یہ احساس ہو کہ جو وہ پھیلا رہا ہے اس سے امت کی تعمیر ہو رہی ہے، یا امت کے اندر افراتفری پھیل رہی ہے، وہ امت کے اندر تخریب کر رہا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اثر صرف سکرین پر نہیں رہتا، بلکہ یہ اثر انسان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ تم ایسی بات کر دیتے ہو جو اللہ کو خوش کرنے والی ہو، آپ کو خود احساس نہیں ہوتا کہ اس کا اللہ بہت بڑا اجر عطا فرما سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کو خوشنودی اپنی اس بنیاد پہ انسان کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح کبھی انسان ایسا لفظ بول دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ اللہ اس کی وجہ سے اتنا ناراض ہو جائے گا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ قیامت تک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے امام احمد، امام ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔